باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ حکومت اور بادشاہت کا مستحق کون ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ایک نبی نے جب اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ان کے مطالبے پر کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ، ایک مالک متعین کر دیا ہے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے تمہارے لیے۔ قالوا انا یکون لہ الملک، تو ان لوگوں نے بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس بھیجے گئے بادشاہ کو، مالک کو قبول کرتے اور اعتراض نہ کرتے، ان لوگوں نے اعتراض بھی کیا، انکار بھی کیا اور کہا انا یکون لہ الملک، ہمارے اوپر وہ کیسے بادشاہت اور حکومت کر سکتا ہے؟ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہی لوگ ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو تو بہت زیادہ مال بھی نہیں عطا کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ ایک نارمل آدمی ہے، مڈل کلاس کا ہے، پھر کیسے وہ ہمارا حاکم و بادشاہ بن سکتا ہے؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو نبی نے کہا کہ طالوت کو اللہ نے تمہارے اوپر چن رکھا ہے، اللہ نے ان کو تمہارا حاکم بنایا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں زیادہ علم عطا فرمایا ہے اور زیادہ جسم کی طاقت کو عطا فرمایا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک قرآنی فارمولہ دیا کہ حاکم کون ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے یا کس کے لیے مناسب ہے کہ اس عہدے کو سنبھالے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بناتا ہے وہی بنتا ہے۔ اس میں یہ کہا بعث لکم، اللہ نے بھیجا ہے بنا کر تمہارے لیے، مطلب یہ ہوا کہ یہ کرسی اور یہ حکومت انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ دوسری چیز، ان لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا نحن احق بالملک، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں بنو اسرائیل کی نسل میں بادشاہ نسلاً بعد نسل ہوتے چلے آ رہے تھے، اور یہ طالوت ان کے نسل میں سے نہیں تھے، یعنی بادشاہوں کے نسل میں سے نہیں تھے، تو ان لوگوں نے انکار کیا۔ گویا کہ ایک چلن تھا کہ یہ حکومت یہ حسب و نسب سے ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ حسب و نسب سے نہیں ملتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہی گئی وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو ہم کیسے اپنا حاکم مان لیں؟ اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، مال کی کشادگی نہیں ہے، مطلب ہے اس کے پاس کھانے جینے بھر کا، لیکن یہ مڈل کلاس کا، رائل فیملی کا نہیں ہے، تو اس کو ہم کیسے اپنا حاکم مان لیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس مال والے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے اس کو چنا ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ نے علم میں اور جسم میں تم سے زیادہ اس کو عطا فرمایا ہے۔ علم اور جسم دونوں چیزیں حقیقت میں سرداری کو سنبھالنے کے لیے یا لیڈری کرنے کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ علم سے مراد یہاں پر ہے اصابت رائے، یعنی کہ آپ جو ڈیسیزن لے رہے ہو، ڈیسیزن لینے میں آپ اکثر و بیشتر پرفیکٹ ہو، صحیح فیصلہ لے سکو، وقت پہ فیصلہ لے سکو، یہ ایک حاکم کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ دوسری چیز کہا کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، حکمت ہے، آپ اچھے فیصلے لے رہے ہیں، صحیح موقع پہ لے رہے ہیں، لیکن اپنے لیے گئے فیصلے کو نافذ کرنے کا پاور آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کے فیصلے کا کوئی معنی نہیں۔ اس لیے دوسری چیز اللہ نے ذکر کی والجسم، اور آپ کے پاس جسمانی طاقت بھی ہونی چاہیے جس سے آپ اپنے فیصلے کو نافذ کر سکو۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا بہما تتم امور الملک، انہی دونوں چیزوں کے ذریعے سے حکومت اور بادشاہت مکمل ہوتی ہے اور کمال تک پہنچتی ہے۔ عبد الرحمن ناصر سعدی لکھتے ہیں لأنه اذا تم رأيه وقوی على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب حصل بذلك الكمال، جب انسان کے پاس فیصلہ کرنے کا صحیح ہنر آ جائے اور اس کو طاقت مل جائے کہ اپنے فیصلے کو نافذ کر سکے، تب اس کے ذریعے سے کمال پیدا ہوتا ہے۔ ومتى فاته واحد من الامرين اختل عليه الامر، اگر دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی انسان کے پاس نہ ہو تو صحیح سے سرداری و حکمرانی نہیں کر پائے گا۔ یہ گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، چھوٹی جگہ سے لے کر بڑی جگہ، جہاں جہاں بھی آپ حکمراں و سردار ہو، آپ کے ماتحت کچھ لوگ ہو، یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر ہونی ضروری ہیں۔ کہا اگر آپ کے پاس جسمانی طاقت ہے لیکن آپ فیصلہ صحیح نہیں لے پا رہے، آپ کے پاس ذہن دماغ نہیں ہے، آپ کم ذہن کے ہیں، یا آپ کے پاس اتنا ذہنی وسعت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مشکل حالات میں صحیح فیصلہ لے سکیں، تو پھر آپ کے ماتحت جو رہنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے دماغ پر سوار ہو جائیں گے،
وہ آپ کے ذہن پر سوار ہو جائیں، کیونکہ آپ کے پاس دماغ نہیں، آپ اپنے چھوٹوں سے آئیڈیا لے رہے ہیں۔ مشورہ لینا الگ ہے، لیکن چھوٹوں کے آئیڈیا کو لینا اور اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرنا یہ مشکل چیز ہے، اور ایک سردار کے لیے اس کے لیے خطرے کی بات ہے۔ کہا اس میں مخالفت کا بہت اندیشہ ہوتا ہے، بغاوت کا بہت اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص علم والا ہے، اس کے پاس حکمت ہے، بہت اچھے آئیڈیاز اس کے پاس، لیکن جسمانی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ اپنا فیصلہ نافذ کر سکے، تو پھر ایسے فیصلے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بادشاہ اور حاکم ہو اس کے پاس علم و ہنر بھی ہو اور اچھی شکل بھی ہو، اور اسی طرح سے جسم میں اور نفس میں زبردست طاقت بھی ہو، تب وہ صحیح طریقے سے سرداری کر سکتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طالوت کو اللہ نے علم اور جسم دونوں اعتبار سے تمہارے میں سب سے زیادہ طاقتور بنایا۔ کہا اللہ نے پہلے علم کا ذکر کیا، بعد میں جسم کا تذکرہ کیا، ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، فی تقدیم البسطة فی العلم علی البسطة فی الجسم ایماء الی ان الفضائل النفسیہ اعلی و اشرف من الفضائل الجسمانیہ۔ کہتے ہیں کہ اندرونی طاقت، ذہنی طاقت، دماغی طاقت، نفسیاتی طاقت یہ زیادہ بڑی اور افضل چیز ہے بنسبت جسمانی طاقت کے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن انسان کا ذہن زیادہ مضبوط ہو، دماغ اچھے اس کے ہوں، آئیڈیا اس کے پاس اچھا ہو، فیصلہ لینے کا پاور اچھا ہو، یہ جسم کے طاقت ہونے کے اعتبار سے کہیں زیادہ اچھی بات ہے، لیکن دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کہتے ہیں بل یکاد لا یکون بینہما نسبہ، اگر دونوں کا مقابلہ کیا جائے کہ جسم زیادہ بہتر پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ دماغ، تو کہتے ہیں دونوں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ دماغ کا تیز ترار ہونا یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے، لیکن دماغ کے تیز ترار فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے جسم کا ہونا پاورفل یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے ابن عاشور رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بالرأی یہتدی لمصالح الامہ، جو حاکم ہوگا چاہے وہ اپنے گھر کا مالک ہو یا اپنی فیملی کا مالک ہو یا اپنے قصبے محلے کا مالک ہو، حاکم ہو، چھوٹے سے چھوٹے عہدے پر اگر بیٹھا ہوا انسان ہے، تو وہ بندہ اپنے اس ذہن و دماغ کے ذریعے سے اپنے عوام کی مصلحت کے مطابق صحیح فیصلہ لے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا علم زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو بدن کی بات کہی گئی، کہا اس کے ذریعے سے انسان مشکل حالات میں اپنے عوام کی بھی حفاظت کر سکتا ہے، اپنی بھی کر سکتا ہے، اور موقع آئے گا تو سب سے پہلے وہ جام شہادت بھی پیے گا اور اس طریقے سے اپنے قوم کی لیڈری کا حق بھی ادا کرے گا۔ اس آیت سے خلاصے کے طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اور اس وقت دنیا میں ضرورت ہے کہ ہر انسان اپنے اندر یہ دونوں قوتیں پیدا کرے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں میں یہ دونوں پاور پیدا کریں کہ ان کا ذہن تیز ہو، ان کا جسم بھی مضبوط ہو۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں پہ پیسے لگانے چاہیے، اور مال بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر مال کے کوئی سرداری کر سکتا ہے، لیکن مال تیسری چیز ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے ذہن و دماغ، دوسرے نمبر پہ ہے اس کا بدن، تیسرے نمبر پہ آپ مال کو لا سکتے ہیں، کیونکہ بغیر مال کے بھی سرداری کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ بہت محال ہے۔ اس لیے ان تینوں چیزوں پہ انسان کو ذہن و دماغ لگانا چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے، پرسنالٹی بنتی ہے۔